بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے امام بردبہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ سے دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی جو کڑی ہے، اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے، سمجھائی ہے کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ تسلیم کرنے پر ہے، مان لینے پر ہے۔ حکم جو اللہ کا آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، اس کی سمجھ اور اس کی فہم، جو کچھ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے یہاں ہو، بس اسے تسلیم کر لینے کا نام ہے، اس کی تابع داری کرنے کا نام ہے، انقیاد، تابع فرمان ہونے کا نام ہے۔ دلیل، حوالہ اور ایسے ہی نص کے آ جانے کے بعد ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، بے جا بحث و تکرار کریں، ہم اپنی بات منوانا چاہیں، آپ اپنی بات منوانا چاہیں، یا ایسے ہی آپس میں جھگڑیں، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ بات آپ کے سامنے اس وقت آئی ہے جب آپ نے اس سے پہلے یہ بات پڑھی ہے کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، سنت میں قیاس، اندازہ لگانا، اپنی عقل کا استعمال کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی کے بعد، اسی کی تکمیل کرتے ہوئے، اسی مضمون کو مکمل کرتے ہوئے مصنف کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کے اندر اصل میں بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑنا یا ہٹ دھرمی کرنا، اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانا، اس کی دین میں گنجائش نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے ضلالت سے، گمراہی سے امت کو بچایا، اور جب امت اس راستے سے ہٹ گئی، قیاس کرنے لگی، دین کے معاملے میں مجرد اپنی عقل کا استعمال کرنے لگی، بے جا بحث و تکرار ہونے لگا دین کے معاملے میں، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ جھگڑنے لگے، اپنی باتیں زبردستی منوانے کی کوشش کرنے لگے، لوگ الگ الگ نظریات، الگ الگ افکار، الگ الگ تھیوریاں لا کر کے اسے امت کے اوپر مختلف انداز کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے تھوپنے لگے، تو ہدایت کا جو راستہ تھا وہ راستہ لوگوں نے کھو دیا، بھٹک گئے، بہک گئے۔ یہ ہے آج کا موضوع ہمارا، اور ہم اختصار کے ساتھ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پڑھنا چاہیں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو متن ہے، مختصراً اس متن کا پہلے تذکرہ کر لیا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں: فالکلام والخصومۃ والجدال والمراء محدث یقدح الشک فی القلب وان اصاب صاحبہ الحق والسنہ۔ یہ آخری والا جملہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن آئیے ذرا دیکھیں پہلے۔ کہتے ہیں کلام، کلام کے معنی تو بات چیت کے ہوتے ہیں، لیکن یہ لفظی معنی ہے کلام کا۔ کلام کا لفظ یہاں جب عقیدے کے باب میں، منہج کے باب میں استعمال ہو رہا ہے، تو کلام کا معنی کیا ہے اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ کلام کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آدمی محض اپنی عقل سے، اپنی باتوں سے کسی بھی چیز کو پروف کرنے کی کوشش کرے، جبکہ اس سلسلے میں صریح دلیل موجود ہو، اس پر عمل نہ کرے۔ ایسے مسائل جو عقیدے کے مسائل ہیں، جو منہج کے مسائل ہیں، جو دین کی بنیادوں کے، اصولوں کے مسائل ہیں، بلکہ ان کا تعلق غیبیات سے ہے، ان کا تعلق آخرت سے ہے، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے، ناموں سے۔ ایسے مسائل میں بھی محض کلام یعنی وہی اپنی عقل سے جو کچھ بھی اس کی عقل میں آئے، بس اسی کو بولنا، بولتے رہنا، اسی کو منوانا، اسی کو منوانے کی کوشش کرنا، باور کرانا، یہ ہے اصل میں کلام کا سرسری طور پر معنی۔ تو کلام، خصومت جانتے ہیں، جھگڑا، جدال، بحث و تکرار، جدال کا مطلب بحث و تکرار،
مرا تھوڑا سا اور زیادہ ہے اس کے اندر، بحث و تکرار ہی کے معنی میں ہے، لیکن مرا کے اندر ایسا ہے جس میں تو میں اور جھگڑے کے قریب کی نوبت بن جائے۔ کیا کہا؟ محدث، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بدعت۔ کلام، عقل کا مجرد استعمال، خصومت، جھگڑا، جدال، بحث و تکرار، مرا، بحث و تکرار اور ہے نا جھگڑے کے قریب پہنچ جانا، محدث، یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام کے اندر نئی ایجاد کی ہوئی۔ دین میں ان تمام چیزوں کا کوئی گزر نہیں ہے، یہ نو ایجاد چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں پہلے نہ تھیں، بعد میں اسے نکال لیا گیا، لوگ اس راستے پر چلنے لگے۔ یقدح الشک فی القلب، یہ جو چیزیں ہیں یہ دل کے اندر شک پیدا کرنے والی چیزیں۔ اب آپ سوچیں کہ آدمی قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتا ہے، دل کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی دلیلیں آ جاتی، دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام سلف امت کے سب سے پہلے طبقے جو سلف کی اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، ان کی طرف سے یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت کریمہ کا معنی یہ بتلایا ہے، ہمیں یہ سکھلایا ہے، اپنی حدیث جو بیان فرمائی ہے اس کا معنی یہ ہے، ہم نے کچھ اور سمجھا، اللہ کے نبی نے سمجھا دیا سچائی اور اصل معنی کیا ہے۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد ایک مومن کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ فرمان اللہ کا ہے، یہ فرمان نبی کا ہے، اور اللہ کے اور نبی کے فرمان کا معنی یہ ہے جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے سامنے رہ کر کے سنا اور سمجھا، دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی بے اطمینانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب میں اپنی بات منواؤں، آپ اپنی بات منوائیں، اپنی عقل کا استعمال کریں، فلاں اپنی عقل کا استعمال کریں، اور اس کے بعد دو آدمی بلا دلیل کے اپنی باتوں کے لیے منوانے کے لیے ایک دوسرے سے تکرار کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سننے والا شک میں مبتلا ہو جائے گا، پتہ نہیں اس کی بات اچھی ہے کہ اس کی بات اچھی ہے، کبھی لگے گا کہ یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے، کبھی لگے گا یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے، جیسا کہ بہت سارے ایسے مسائل میں فرقوں کا یہی رویہ ہے، یہی وتیرہ ہے، تو دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَ صَاحِبُهُ الْحَقَّ وَالسُّنَّةَ، یہ جملہ بڑا اہم ہے، دیکھیں کیا کہتے ہیں، اگرچہ عقل کا گھوڑا دوڑانے والا، جھگڑا کرنے والا، بحث و تکرار کرنے والا، دین میں کھینچ تان کی باتیں کرنے والا، اگرچہ حق اور سنت کو پہنچ بھی جائے، کیا مطلب یہ ہے کہ دلیل پر عمل نہیں کیا، سنت پر عمل نہیں کیا، آیت پر عمل نہیں کیا، صحابہ کرام کی سمجھ پر عمل نہیں کیا، اس پر اعتماد نہیں کیا، عقل کا استعمال کیا، گھوڑا دوڑایا، بحث کیا، تکرار کیا، جھگڑا کیا، اور جس نتیجے پر پہنچا وہ نتیجہ حقیقت میں وہی ہے جو صحیح ہے، جو قرآن کریم کی آیت کا معنی ہے، جو اللہ کے نبی کی حدیث کا معنی ہے، جو صحابہ کرام کی سمجھ ہے، بحث و تکرار کے نتیجے میں، جھگڑے کے نتیجے میں، عقل کا گھوڑا دوڑانے کے نتیجے میں کہاں پہنچ گیا؟ صحیح موقف پر پہنچ گیا، صحیح جگہ پر پہنچ گیا، تب بھی ایسا آدمی مجرم ہے اور ایسا کرنے والا بدعتی ہے، اور یہ کام بدعت، اس لیے کہ یہ تو اتفاق ہے کہ صحیح موقف پر پہنچ گیا، راستہ صحیح نہیں تو ہے تو گمراہی، آدمی گمراہ ہے، ایک آدمی راستے پر چل رہا ہے اور بغیر کسی گائیڈ لائن کے، بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی نشان کے کسی راستے پر چلا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، اب ایک شخص اس راستے پر چلا گیا، اتفاق سے گھومتے پھرتے وہ اصل منزل پر پہنچ گیا، تو منزل پر پہنچ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ راستہ صحیح ہے یا اس کا یہ اسٹینڈ صحیح ہے، اسٹینڈ غلط، کیونکہ اس کا کام کیا تھا؟ وہ دلیل پر چلتا، رہنمائی پر چلتا، اصولوں پر چلتا، گائیڈ لائن پر چلتا، ہدایت پر چلتا، اس نے یہ غلطی کی ہے اور یہ کام بدعت کا کام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی عقل کا گھوڑا دوڑائے، جھگڑا تکرار کرے، بحث کرے، مباحثہ کرے، آپس میں مناظرے اور کھینچ تان کرے، اور اس کے نتیجے میں اگر حق تک پہنچ جائے، تب بھی یہ کام بدعت ہے اور ایسا کرنے والا بدعتی ہے، اس لیے کہ بائی چانس اتفاق سے صحیح راستے پر پہنچ گیا، لیکن غلط راستے پر بھی تو پہنچ سکتا ہے، گمراہ بھی تو ہو سکتا ہے، بہک بھی تو سکتا ہے، بھٹک بھی سکتا ہے، اس لیے اتفاق سے اگر صحیح راستے پر پہنچ بھی گیا ہے تو یہ اتفاق سے کسی صحیح موقع پر پہنچ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا راستہ صحیح ہے، اس کا رویہ صحیح ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے کہ دین کے معاملے میں آدمی عقل کا گھوڑا دوڑائے۔ عقل کی مدد سے قرآن کو، اللہ عقل کی مدد سے سنت کو، عقل کی مدد سے تفسیر کو،
عقل کی مدد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریح کو سمجھے، بیان کو سمجھے، اصحاب کرام کی سیرت کو سمجھے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آدمی اپنی عقل کو مستقل بنا لے، مستقل بنا لے، میری عقل ہی سب کچھ ہے، میری عقل میں فلاں بات آئے گی تو ٹھیک ہے، اور اگر میری عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے تو پھر میں اس کو ماننے کو تیار۔ سمجھ؟ اب اس کی بہت ساری مثالیں، کفار قریش، کفار مکہ کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ کسی بھی نبی کا معجزہ، معجزہ کو معجزہ کہتے ہی سے ہے کہ وہ انسان کی عقل میں نہ بیٹھے، خارق عادت عام طور پر ویسا ہوتا نہ ہو اور ہو رہا ہو، عام طور پر عقل میں بس اس طرح کی چیزیں بیٹھتی نہ ہو جو چیزیں پیش آ رہی۔ اب راتوں رات اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، کم و بیش 2000 کلومیٹر کا فاصلہ، اس سے بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں تک جانا، اور اس کے بعد پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنا، 7 آسمانوں کی سیر کر کے پھر صبح ہونے سے پہلے، فجر سے پہلے بیت المقدس اور اس کے بعد مکہ مکرمہ مسجد حرام پہنچ جانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مشرکین مکہ نے کیا کہا، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات ایسا ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق تو معجزے سے ہے، وہ معجزہ ہے، انسان کی عقل کو عاجز کرنے والی چیز ہے، لیکن یہاں معاملہ اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کریم میں اللہ نے اتار دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2500 سینکڑوں حدیثوں میں بیان فرمایا لما اسری بی الی السماوات، لما اسری بی الی بیت المقدس و الی السماوات السبع، مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور اس کے بعد براق پر سوار کر کے جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور میں نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، انہیں سلام کیا، اور اس کے بعد جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاۃ کا تحفہ عطا فرمایا، نماز کا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ تو جب یہ چیز ثابت ہو جائے قرآن کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں، اور صحابہ کرام نے اس بات کو مان لیا ہے، تو اب اس کے مقابلے میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے کی کیا بات؟ کوئی آدمی کہے، قیاس لگائے، بھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی کہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اس کو پروف کرنے کی کوشش کرے، آج کوئی سائنس کا حوالہ دینے کی بات کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ واقعہ اللہ کے کلام نبی کی سنت کا جب ثابت شدہ واقعہ ہے تو ہمیں اپنی عقل کا گھوڑا اسے ہٹ کر کے دوڑانے کی کہاں گنجائش؟ میں بحث کروں، آپ بحث کریں، وہ جھگڑا کرے، فلاں جھگڑا کرے، یہ عقل کا گھوڑا دوڑانا، تکرار کرنا، بحث کرنا، جھگڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت۔ اس کی ایک مثال اور لے لی، غیبی کی بات چل رہی ہے، غیب کی بات، عذاب قبر کا مسئلہ ہے، عذاب قبر کا مسئلہ ہے، قبر کی نعمتوں کا مسئلہ ہے کہ قبر میں نعمتیں ہوتی ہیں، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، اور قبر میں ایمان اور عمل صالح والوں کو نعمتیں بھی ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے مومن کے لیے، اور مشرک اور کافر اور فاسق اور منافق کے لیے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، فتختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ اب کوئی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے کہ ہر 1.5 فٹ کے فاصلے پر، 1-1.5-2 فٹ کے فاصلے پر تو دوسری قبر ہے، اس کے بعد تیسری قبر ہے، چوتھی قبر ہے، ساری قبر مومنوں کی ہے، مسلمانوں کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ایک مومن کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی تو بغل والے کی قبر کا کیا ہو؟ اور اس کی وہ بھی مومن ہے تو اس کی قبر بھی کشادہ کی جاتی ہے، عقل میں تو نہیں بیٹھتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائیں، آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن میں سنت میں ثابت ہو گیا تو آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میرا کام یہ ہے کہ میں تسلیم کر لوں، تسلیم کروں، انقیاد کروں، تابعداری کروں، بس۔ اگر عقل میں ہی سمجھ میں آئے گا تبھی آپ مانیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے زیادہ اونچی ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے، کوئی بات سمجھ سکتی ہے، کوئی بات نہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو وحی الہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک بات سمجھنے کے لیے بطور مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر ہم باریک میں جائیں، باریک مثالوں میں جائیں اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت کے درمیان تو بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ ابھی آغاز ہے کتاب کا، رسالے کا، اور چونکہ ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضمناً وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ جائیں۔ خیر، یہ ہو گیا متن۔
اب شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں هذه الامور الکلام والجدال والخصومات، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جس کا تذکرہ آیا ہے مصنف کے متن میں، کیا بحث و تکرار کرنا، جھگڑا کرنا ہے نا، حجت کرنا، ہٹ دھرمی کرنا، اور محض اپنی لاجک کا ہے نا، اپنی لاجک کا، اپنی دانشوری کا، اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں التی حصلت بین الفرق کلھا امور محدثہ، جو گمراہ فرقوں کے یہاں پائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری بدعت، ساری کی ساری کیا ہے؟ بدعت، محدث، نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں، نئی چیزیں ہیں جو تھی نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کے یہاں، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اور جب ایک چیز کی بنیاد نہیں ہے اور اس کے لوگوں نے نکال لیا، اس راستے پر چلنے لگے، اسی کو محدث کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اس کی مذمت اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں جا بجا۔ کیا کہا آگے؟ کہتے ہیں والذی سببھا یا والذی سببھا ہوا اتباع الاہواء، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ بھئی کیا وجہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے، نبی کی سنت ہے، صاف صاف بات بیان کر دی گئی ہے، تو اب میں کہوں نہیں بھائی مجھے عقل میں، میری سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اور میں اس وقت تک مان نہیں سکتا جب تک میری سمجھ میں بات آئے نہیں۔ اور اس کے بعد 2 لوگ بیٹھے، 3 لوگ بیٹھے اور آپس میں جھگڑا کریں، وہ کہے نہیں ایسا ہو سکتا، وہ کہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کہے میں تو مان رہا ہوں اس کو، دوسرا کہے میں نہیں مانتا اس کو۔ جھگڑا کرنا، تکرار کرنا، بحث کرنا، یا مناظرے کی مجلس لگا لینا، چلو ایک کام کرتے ہیں مناظرہ کر لیتے ہیں، آپ کی بات صحیح نہیں ہے، وہ کہے نہیں آپ کی بات صحیح نہیں، مناظرہ کر لیتے۔ یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے آئی؟ روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے قرآن میں، سنت میں، تو اتنی واضح چیز اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اس کو ماننے میں، تسلیم کرنے میں کہاں دیر لگتی ہے؟ ایک دم آسان ہے مان لینا، تسلیم کر لینا۔ اس کے باوجود یہ چیز کہاں سے آ گئی کہ لوگ اپنی عقل کو بیس بنا کر کے اسی پر قرآن کو، سنت کو پرکھنے لگے؟ کہاں سے آ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں بہت ساری ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے مشروب میں، کسی کے پیالے میں، کسی کے گلاس میں اگر مکھی بیٹھ جائے اپنا، آپ کے مشروب پر، آپ کے جوس پر، چائے پر مثال کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَغْمِسْ، اسے چاہیے کہ اس مکھی کو کیا کرے؟ ڈبو دے، اسے کیا کرے؟ ڈبو دے، اور ڈبو کر کے اسے نکال کر کے پھینک دے۔ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا اور اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ، اس لیے کہ مکھی جب بیٹھتی ہے کسی پانی کے اوپر تو اس کا ایک جو پر ہوتا ہے، اس کے ایک پر میں بیماری اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہے، اور وہ جو بیماری والا پر ہے وہ ڈال دیتی ہے وہ۔ اب تمہیں چاہیے کہ جب مکھی پانی پر بیٹھ جائے تو اسے ڈبو دو، ایک پر میں مرض ہے، بیماری، دوسرے میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی بیماری رکھی، دوسرے میں شفا رکھی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کی زبان کی نہیں، زبان نبوت ہے، غلط بات نہیں نکل سکتی۔ یہ ہمارا ایمان تصدیق ہے۔ جب ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں یہ ساری باتیں آ گئیں کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہ سچ کہیں گے، آپ کی ہر بات سچی ہے، آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنا ہے۔ جو بات بھی حکم دیں گے آپ، جس بات کا بھی ہم مانیں گے، جس چیز سے منع کریں گے ہم مان جائیں گے، اور جو کچھ بھی آپ بتائیں گے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ چاروں باتیں محمد الرسول اللہ کی گواہی کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی جو کچھ کہیں گے ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مکھی پانی پر بیٹھ جائے تو اسے ڈبو دو، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بھی بیماری ہے تو ہے، دوسرے میں شفا ہے تو ہے، اور آپ اس کو ڈبو کر کے باہر نکالیں گے تو جو بیماری رہے گی وہ بیماری اس دوسرے پر کو ڈال دینے کی وجہ سے شفا بدل جائے، بیماری ختم، بیماری ختم۔ آج کل کا عقلانی آدمی آتا ہے، گھوڑا دوڑاتا ہے اور کہتا نہیں میری سمجھ بات نہیں آتی، میں ایسی حدیثوں کو مان ہی نہیں سکتا، ایسی باتوں کو نہیں مان سکتا،
کیونکہ میری عقل تسلیم نہیں کرتی. کیا ہے اس کے پر میں فرق, اس پر میں کیا ہے کہ بیماری, اس پر میں کیا ہے کہ شفا, مجھے نہیں سمجھ میں. اس طرح کی بات. مثال کے طور پر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, اور بھی چیزیں ہیں. خیر بات لمبی نہ ہو, مجھے مختصر تھوڑی سی بات کرنی ہے اور اسی کام سے جلدی ہی درس کو مختصر کر کے ختم کرنا ہے. تو کیا کہا, ان تمام چیزوں کا سبب خواہشات نفسانی کی غلامی ہے. آدمی اپنی من کی مرضی کے پیچھے چلتا ہے, اپنی خواہشات کی غلامی کرتا ہے, تو ان راستوں پر آ جاتا ہے. اگر منمانی کرے گا, اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کو معتبر نہیں سمجھے, یا اس کو آخری چیز نہیں سمجھے گا, بلکہ اپنے من کے پیچھے, اپنی جی کے پیچھے, اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا, خواہشات کی پیروی کرے گا, تو ہی ان راستوں کو پکڑے گا. اپنی عقل کا استعمال کرے گا, جھگڑے کرے گا, بحث کرے گا, تکرار کرے گا, مناظرے کرے گا. من وعن آمنا وصدقنا اور سمعنا واطعنا کہہ کر کے تسلیم کرنا اسے گوارا. یہ ہے اس کا سبب. دیکھا آپ نے, تو یہ سبب ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے جتنے لوگ عقل کا استعمال کریں, عقل کا گھوڑا دوڑائیں, بحث کریں, مناظرہ کریں, جھگڑا کریں, تکرار کریں, آپ سمجھ لیں کہ وہ کتاب و سنت کی دلیلوں کو چھوڑ کر سلف صالحین کی سمجھ سے آزاد ہو کر محض اپنی خواہشات کی غلامی کر رہا ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر اللہ کے نبی یہ آپ کی بات کو نہ مانے تو آپ جان لیں کہ بس یہ اپنی خواہشات کی غلامی کر رہے ہیں. آیت کریمہ اس سے پہلے ہم نے ایک سے زائد مرتبہ پڑھا ہے. بہرحال آگے دیکھیے, اب ہونا کیا چاہیے؟ آدمی اپنی خواہشات کا غلام ہے, جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ آدمی کی خواہشات کتاب و سنت کی غلام. آدمی کی اپنی خواہشات, اپنی چاہتیں, اپنی بھاونائیں, اپنی مرضی کس کے تابع ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہونا چاہیے, اللہ کی کتاب کے تابع, اللہ کے نبی کی سنت کے تابع ہونا چاہیے. لیکن آدمی کیا کر رہا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اپنی خواہشات کا غلام بنائے بیٹھا ہوا, جو اس کا جی چاہتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ مختلف راستوں سے قرآن و سنت کے دلیلوں کو ٹکراتا ہے, اس کا انکار کرتا ہے, رد کر دیتا ہے. صاف صاف کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جس کی خواہشات, آدمی کی خواہشات کیا ہو؟ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع ہو, تو مسئلہ ختم. جس کی خواہشات اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہوگی, وہ کبھی بھی کیا کرے گا؟ شک شبہ کا شکار نہیں ہوگا, جھگڑا نہیں کرے گا, اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑائے گا, اپنی لاجک کا, دانشوری کا, ٹیلنٹ کا استعمال کتاب و سنت سے آگے بڑھ کر کے استعمال نہیں کرے گا. صاف صاف کہتے ہیں, اس لیے کہ مسلم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسلم ہوتا ہے, منقاد ہوتا ہے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے. کیا ہونا چاہیے؟ تسلیم کرنے والا ہونا چاہیے, تابعدار ہونا چاہیے, مان لینے والا ہونا چاہیے. تو مسلمان کا کیا کام ہے؟ مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی ہوتا ہے مستسلم, مسلم, سر تسلیم خم کر دینے والا, تسلیم کر لینے والا, مان لینے والا, تسلیم کر لینے والا. منقاد تابع فرمان ہے نا, جھک جانے والا. قرآن و سنت جس طرف لے جائیں بس قرآن و سنت کے پیچھے چل کر وہاں جانے والا, جہاں قرآن و سنت لے کر کے جائے, دلیل جہاں لے جائے وہاں جائے. دلیل کا انکار اپنی عقل کی بنیاد پر نہ کرے, بلکہ اپنی عقل کو دلیل کا غلام بنا لے. یہ ہے مسئلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی 2 آیتیں کریمہ, ان دونوں آیتوں پر غور کریں. وہ ابھی لفظ گزرا آپ کے سامنے, اتباع الہوا, ہوا کے پیچھے, خواہشات کے پیچھے. ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ ہمیں چلنا ہے کس کے پیچھے؟ ہدا کے پیچھے. اور آدمی چل رہا ہے ہوا کے پیچھے. ہوا اور ہدا کا فرق آپ دیکھیے, زمین اور آسمان کے درمیان کا فرق ہے. اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. دونوں آیتیں اللہ فرماتا ہے اب جس کے پاس اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس لازماً میری جانب سے ہدایت آئے گی, میری جانب سے ہدایت آئے گی. ہوا خواہشات یہاں ہے, خواہشات کہاں ہے؟ آدمی کے اپنا نفس ہے, نفس کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. اس کی اپنی عقل, لاجک, دانشوری جو بھی اس کے پیچھے. اور ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ ہدایت اپنی من سے نہیں نکلتی, ہدایت اپنے دل سے نہیں نکلتی, ہدایت اپنی عقل سے پیدا نہیں ہوتی, ہدایت لاجک کی اولاد نہیں ہے. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ انعام ہے. آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اتارتا ہے. تو ہدایت اترتی ہے
اور ہوا یہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کے اوپر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین اور رنجیدہ ہوں گے۔ یہ دیکھا، تو ہدایت کی پیروی کرنی ہے اور لوگ ہوا کی پیروی کر رہے ہیں۔ پیروی کرنا ہے خدا کی اور پیروی لوگ کر رہے ہیں ہوا کی، اور ہوا کی پیروی کرنے کے نتیجے میں کوئی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے، کوئی اپنی دانشوری لا کر کے پیش کرتا ہے، کوئی اپنا ٹیلنٹ پیش کرتا ہے، کوئی اپنا کرتب دکھاتا ہے، کوئی اپنا لوگ راستہ پکڑ کر کے ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق پروف کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے تسلیم کا، اتباع کا، انقیاد کا۔ سارا کا سارا دین کا معاملہ کیسا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ محض تسلیم کر لو، مان لو، سرنڈر ہو جاؤ، تابع ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو گلے لگا لو، اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کر لو، نہ تو جھگڑا کرو، نہ تو بحث و تکرار کرو، نہ تو اپنی عقل کا کوئی حوالہ دے، نہ اپنی لاجک کا حوالہ دے۔ قرآن کی آیت یہ، نبی کی سنت یہ، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، میں نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، اور جب تک میری عقل میں بات نہیں آئے گی میں کسی کی بات نہیں مانتا۔ ارے بھی اللہ کی بات ہے، اس کے رسول کی بات ہے، کسی کی بھی بات ہے، میں اپنی عقل کے خلاف کسی کی بات کو نہیں، استغفر، اس طرح کی بات ہے۔ سمجھ گیا؟ تو کتنی ساری دلیلیں ہیں، کتنی ساری باتیں ہیں، کتنے سارے حوالے ہیں اس سلسلے میں۔ ان سارے بدعتیوں کے، منحرفین کے نام آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کی کتابوں کے اقتباسات بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور ان کے کتابوں کے حوالے بھی آئیں گے، ان کے بیانات بھی آئیں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ہوائے نفس کی پیروی کی ہے اور عقل کی غلامی کر کے کتاب و سنت کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو اور ان کی فہم کو خاطر میں نہیں لائے۔ تو کہتے ہیں من غیر جدال، نہ تو جھگڑا ہونا چاہیے، وہ مخاصمات، نہ تو کوئی آپس میں تکرار ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اور آگے دیکھیے، اب یہ اگلا مسئلہ کہتے ہیں وَمَا وَقَعَ أَهْلُ الضَّلَالِ بِالْخُصُومَاتِ وَالْجِدَالِ إِلَّا بِسَبَبٍ، کہتے ہیں گمراہ لوگ، بدعتی حضرات اور گمراہ فرقے والے جتنے ہیں، جتنا گمراہ فرقے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح سے اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا، تو اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا سبب صرف اور صرف یہی ہے کہ سارے گمراہ لوگ ان جھگڑوں میں اسی لیے پڑے اور ان تکراروں میں، ان مناظروں میں، ان عقلی گھوڑوں میں اس لیے پڑ گئے بِإِلَّا بِسَبَبِ أَنَّهُمْ لَمْ يُسَلِّمُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا، اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ آیا اسے تسلیم نہیں کیا، اسے بلا کسی تردد کے، تأمل کے، بلا کسی شک کے، شبہے کے، ہے نا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن بس تسلیم نہیں کیا، اس کو نہیں مانا، اس کے تابع نہیں ہوئے، اسی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان لوگوں نے جھگڑے کا راستہ، بحث و تکرار کا راستہ، مناظرے کا راستہ اور اپنی عقل کی غلامی کرنے کا راستہ پکڑ لیا۔ اس کے برخلاف اہل سنت ہے، ان اہل بدعت کے خلاف، منحرفین کے خلاف کون لوگ ہیں؟ اہل سنت ہیں، اہل سنت و جماعت۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت بالکل ان سے مختلف، ان کا کام کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، آ گئی بات ہم نے یقین کر لیا، ایمان لے آئے، ہم نے سچ مان لیا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم نے فرما برداری کی، مان لیا، ہم اسی کے مطابق عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ، اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اور اس کے برخلاف بات آئی اہل بدعت اور گمراہوں کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ ایک راستے پر متفق، ایک راستے پر متفق۔ آپ کوئی بھی عقیدے کا باب لے لیجیے، مسائل کا باب بھی لے لیجیے جن میں دلائل موجود ہیں، اجتہادی مسائل ہیں ان کی بات الگ ہے، جن مسائل میں دلیل نہیں ہے، اجتہاد کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے، ورنہ آپ عقیدے کے مسائل، منہج کے مسائل، اصولوں کے مسائل آپ لے لیجئے، حتیٰ کہ عمل کے مسائل بھی آپ لے لیجئے جن میں کہیں اجتہاد کا کوئی معاملہ ہے نہیں، دلائل اور نصوص ثابت ہیں، وہاں آپ کو پوری دنیا کے اہل سنت میں کہیں اختلاف دکھائی نہیں، پوری دنیا کے سلفی متحد ایک ہی موقف پر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جہاں مسئلہ اجتہاد کا آ جائے وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اجتہاد کچھ کہے، ہندوستان کے کسی عالم کا اجتہاد کچھ کہے، خلیج کے کسی عالم کا اجتہاد کچھ کہے، یورپ کے کسی عالم کا اجتہاد کچھ کہے، ہو سکتا ہے اجتہادی مسائل میں
اجتہادی مسائل میں موقف الگ الگ ہو سکتے ہیں، اگر موقف صحیح رہا تو الحمدللہ دوہرا اجر ہے، اور اگر موقف صحیح بھی نہیں ہوا تب بھی ایک اجر ایک ثواب تو ملنا ہی ہے، گناہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ گناہ کیا ہے؟ معاف، لیکن شرط یہ ہے کہ اجتہاد وہی لوگ کریں جو اجتہاد کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی اجتہاد کرنے کے لیے اچھل اچھل کر کے میدان میں آئے اور صبح شام فتوی دینا شروع کر دے۔ میری رائے یہ ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں، ہے نا، آئی تھنک، یو تھنک، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صاف صاف ایندنا بہت چلتا ہے، جیسے عربی میں ایندنا چلتا ہے، ایسے ہمارے نزدیک تو یہ ہے، میرے نزدیک تو یہ ہے، فلاں کے نزدیک تو یہ نزدیک کا جو مسئلہ ہے ایندہ، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ کوئی ہوتا کون ہے کہ وہ کہے کہ میرے نزدیک ایسا ہے؟ اس کی اہلیت بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی اہلیت ہونی چاہیے۔ خیر، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا کہا کہ گمراہوں کا یہی مسئلہ ہے، اسی لیے گمراہ ہوئے اور یہی ان کی گمراہی کا سبب ہے۔ اہل سنت والجماعت کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان عقیدے کے معاملے میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے تو کس کے یہاں ہے؟ گمراہ فرقوں کے یہاں۔ دیکھ لو، معطلہ، جہمیہ، کررامیہ، مشبہہ، ممثلہ اور مرجئہ، قدریہ، جبریہ، ہے کہ نہیں، خوارج، معتزلہ، سارے اشاعرہ، ماتریدیہ، اور آگے بڑھیں تو صوفیت کے سارے سلسلے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب اتنے سارے فرقے کہاں سے آگے بھائی؟ دلائل کی روشنی میں ایک موقف ثابت ہے جس پر اللہ کے نبی کے صحابہ چلتے رہے، تابعین چلتے رہے، کوئی معاملہ آیا نہیں اختلاف کا، انتشار کا، یہ اس سے آزاد ہو کر کے کیا کرنے لگے؟ آزاد ہوئے، وہ اپنی اپنی لاجک۔ یہ جتنے فرقے ہیں گمراہ فرقے، ان تمام گمراہ فرقوں کا ایک ہی سبب ہے کہ سب اپنی خواہشات کی غلامی کر رہے ہیں۔ نفس پرستی کے نتیجے میں وہ اپنی عقل اور وہ اپنی لاجک، وہ اپنا جھگڑا، اپنی بات منواؤ اور دوسروں کی باتوں کو مت مانو، اسی طرح سے چلتے رہے۔ اہل سنت بس آمنا و صدقنا، ہمارا اپنا کوئی اسٹینڈ ہے ہی نہیں، ہمارا اسٹینڈ نکلے گا قرآن کی آیت سے، نبی کی سنت سے، صحابہ کرام کے موقف سے۔ ہمارا اسٹینڈ طے نہیں ہوتا، ہمارا اسٹینڈ نکلتا ہے اس ہدایت سے جو ہدایت اترتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ لوگ نہ دلیل کا پتہ نہ حوالے کا، یہ سب کے سب اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے اسٹینڈ اور موقف طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کو منوانے کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں سارا اختلاف گمراہ فرقوں کے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا، ایک آدمی تقدیر کا انکار کر رہا ہے، ایک فرقہ تقدیر کا منکر، تقدیر ہے ہی نہیں، اور ایک کہہ رہا ہے تقدیر سب کچھ ہے، اتنا تقدیر کہ آدمی مجبور ہے، ایک حرف بھی، ایک ذرہ بھی اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھا افراط، ایک اس کنارے بالکل اور دوسرا اس کنارے بالکل۔ ایک کہتا ہے بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں، بندے کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور ایک کہتا ہے بندہ مجبور ہے، مجبور غلام ہے اپنی تقدیر کے پیچھے۔ دونوں غلط ہے، وہ بھی غلط اور وہ بھی غلط، نہ ایسا ہے نہ ایسا ہے، نہ جبر کا عقیدہ صحیح ہے نہ قدر کا عقیدہ صحیح، دونوں بھی غلط، اور یہ دونوں فرقے بھی غلطی۔ اصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے اور بندے کو اختیار بھی دیا ہے۔ تقدیر بنائی ہے اور بندے کو اختیار بھی دیا، اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کو اللہ نے دو راستے دکھائے، یہ حق کا راستہ، نہ حق کا راستہ، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر کا گزار بنے چاہے نہ شکرا بنے۔ وہدیناہ النجدین، دو راستے دکھائے ہم نے، ٹھنڈا گرم بتایا کہ نہیں بتایا، حق باطل دکھایا کہ نہیں دکھایا، سمجھداری سوجھ بوجھ دی کہ نہیں دی۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے؟ بتائیے، ایک آدمی زناکاری کرنے کے لیے جاتا ہے، گاڑی پر بیٹھتا ہے، ٹریول کرتا ہے، کس نے مجبور کیا کہ وہ گاڑی پر جائے بیٹھے؟ وہ نہ جاتا، وہ اللہ کے دین پر، اللہ کی کتاب پر عمل کرتا کہ زناکاری حرام، کیوں گیا زنا کرنے کے لیے؟ اپنی مرضی سے گیا کہ نہیں گیا؟ کس نے مجبور کیا اسے؟ کون پکڑ کے لے گیا اسے؟ گناہ کرتا ہے اور حوالہ تقدیر کا دیتا ہے، سمجھ رہے ہے نہیں؟ مطلب ایسے سارے گمراہ، یہ ساری گمراہیاں کہاں ملیں گی آپ؟ یہ سارے مسائل آپ کو ہے نا، یہ اختلاف۔ اچھا وہ بھی دیکھیے، سب ایک راستے پر متفق نہیں ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، درمیان میں رہے گا، دنیا میں دونوں کا بھی، تکفیر کے مسئلے میں ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں دونوں کا مسئلہ دیکھو، اور خوارج کو دیکھو، روافظ کو دیکھو اس طرف اور نواسب کو دیکھو ان طرف۔ ایک صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، لعنت برساتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ دوسرا اہل بیت رسول کے خلاف کھڑا،
تو یہ سارے فرقے مختلف ہیں، منتشر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سورس ایک نہیں ہے، لوگوں کی عقلیں الگ، لوگوں کی لاجک الگ، لوگوں کی دانشوری الگ، لوگوں کی خواہشات الگ، لوگوں کی مرضی الگ، لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر کتاب و سنت کو تسلیم کر لیتے تو ان جھنجھٹوں سے اور ان گمراہی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ پیٹ پھیریں گے، اگر یہ پیٹ پھیریں گے، اگر یہ منہ پھیریں گے، پیٹ پھیریں گے، اعراض کریں گے، اس سے قرآن سے، سنت سے، صحابہ کی مشن سے کیا کریں گے؟ پیٹ پھیریں گے، نہیں سنیں گے، نہیں توجہ دیں گے، اس سے بھاگیں گے، فرار اختیار کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً اختلاف میں تو پڑیں گے ہی پڑیں گے، اختلاف میں پڑیں گے ہی پڑیں گے۔ اچھا آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کافی ہوگا۔ وہ السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ دیکھیے صاحب صاحب اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، الگ الگ بہت سارے راستوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ایک ہی راستے پر چلنا ہے نا؟ کیا کرنا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ایک میرے سیدھے راستے پر چلنا ہے، ایک پر رہیں گے کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن ایک سے ہٹیں گے، اگر الگ الگ راستوں پر چلیں گے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اصل راستے سے ہٹا کر الگ راستوں پر ڈال دیے جائیں گے۔ بہت واضح، تو اہل حق کی یہی پہچان ہے، اور اسی لیے کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا، انتشار آپ کو نہیں ملے گا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اہل سنت جہاں ہے، الحمدللہ عقیدے کے باب میں جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں کوئی اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی، کہیں کوئی آپ کو اختلاف ملے گا ہی نہیں۔ لیکن ان گمراہ فرقوں نے کیا کیا؟ سب لوگوں نے اپنی عقل کا، لاجک کا، جھگڑا، تکرار، کھینچ تان، تعویل سارا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اخیر میں کیا کہا تھا؟ وَإِنْ أَصَابَ صَاحِبُهُ الْحَقَّ وَالسُّنَّةَ، اور یہاں پر جھگڑے کی جو بات آئی ہے، جھگڑا، تکرار، مناظرہ، بحث، مباحثہ، یہ خطرناک ہے، سب کچھ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حضرت امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، امام المسلمین، امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا من اکثر الخصومات فی الدین، من کیا کہا؟ من وقع فی الخصومات اکثر التنقل، جو کتاب و سنت کے دلائل سے ہٹ کر بحث و تکرار، جھگڑے، عقل، لاجک، دانشوری، مناظرے میں پڑ جائے گا، اکثر التنقل، تو بہت زیادہ الٹ پھیر کرے گا، ادھر سے ادھر جائے گا، ادھر سے ادھر آئے گا، اس فرقے میں ادھر بھی اطمینان ہے، دوسرے فرقے میں ادھر بھی اطمینان ہے، تیسرے فرقے میں ادھر بھی اطمینان ہے، چوتھے فرقے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک تو اس راستے پر آیا ہی نہیں، اس راستے پر آئے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ تو من کیا کہا؟ من وقع فی الخصومات اکثر التنقل، جو جھگڑوں میں پڑے وہ لازماً بہت زیادہ الٹ پلٹ کرے گا، ادھر ادھر، سمجھ رہے؟ تو مسئلہ یہی ہے، اور اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو الحسن اشعری کا مسئلہ آیا تھا۔ ابو الحسن اشعری، آپ دیکھیں آج بھی ان کے نام کے ساتھ اشعری لگا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں اختلاف بھی ہے کہ پورے طور پر اہل سنت میں آ گئے تھے کہ نہیں آئے تھے، پورے طور پر اہل سنت کا موقف انہوں نے قبول کر لیا تھا یا نہیں قبول کیا تھا۔ اہل علم کے دو اقوال، بہرحال لیکن آپ دیکھیے وہ پہلے کیا تھے، پھر اس کے بعد کہاں گئے، پھر اس کے بعد کہاں گئے؟ اشعریت کے راستے پر تھے، بدعت کا راستہ، وہاں سے ہٹے تو کلابیت کے راستے پر آ گئے، وہ بھی بدعت کا راستہ، اور اس کے بعد پھر اہل سنت کے راستے پر جب آئے، ان علماء کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ یہ اخیر میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر آ گئے تھے پورے طور پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک دلیل پر نہیں چلے، سلف کے راستے پر نہیں چلے، تو الٹتے پلٹتے رہے گی نہیں، اشعریت پر چلتے رہے، کچھ سال اس میں گزار دیا، پھر وہاں سے نکلے تو کہاں چلے گئے، ہے نا؟ کلابیت، ابن کلاب کی فرقے میں چلے گئے، وہ بھی بدعتی فرقہ، ان کی بھی گمراہی، اور سارے گمراہ فرقوں کے اندر عقل پرستی، اعتزال، یہ مشترک۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے حکم اور نبی کے حکم کے سامنے عقل کی بات کرنا، یہ انسانیت کی شروعات ہی یہی سے ہوئی ہے، انحراف کی، انسانیت پہ انحراف اور گمراہی کی شروعات ہی یہی سے ہوئی ہے۔ جیسا کہ ابلیس کے بارے میں
ہم جانتے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا، اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا، لاجک کا، خواہشات کی غلامی کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ جو ہے میں آدم کا سجدہ نہیں کر سکتا، حکم میں سجدہ کرو تو سجدہ کرو، سجدہ کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، ہوائے نفس، خواہشات اور اس کے نتیجے میں عقل کا استعمال۔ تو حکم الہی پر عقل کا استعمال، فرمان نبی پر جو ہدا ہے، ہدایت اتری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں، سنت میں، اس کے مقابلے میں عقل کا استعمال، اس کے مقابلے میں لاجک کا استعمال، اور اس پر اڑے رہنا، ڈٹے رہنا، ہٹ دھرمی کرنا، اسی وجہ سے کیا ہوا؟ اسی وجہ سے اس کا وہ حشر ہوا جو ہوا ہے کہ آدم آگ سے، میں مٹی سے افضل ہے آگ، ٹھیک ہے، اس کی عقل کہتی ہے کہ مٹی اس کی عقل کہتی ہے کہ مٹی سے افضل ہے آگ، اچھا، لیکن یہ بات اس کی عقل میں آ رہی ہے، اس کی عقل کا اعتبار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا اعتبار ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سجدہ کرے، مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کا سجدہ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق کرے تو کرے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ اب میں ایسا ہوں تو میں ایسے کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، میں تو افضل ہوں، وہ مفضول ہے، میں اعلیٰ ہوں، وہ ادنا ہے، میں بلند مقام ہوں اور وہ مثال کے طور پر ہے نا پست مقام، یہ بات نہیں کر سکتے، اسی سے گمراہیاں پیدا ہوتی۔ شیخ نے آگے کیا کہا تھا امام بربہاری نے، وَإِنْ أَصَابَ صَاحِبُهُ الْحَقَّ وَالسُّنَّةَ، اگر یہ عقل اور لاجک اور نفس پرستی کرنے والا آدمی اگرچہ حق اور سنت کو پا بھی لے تو بھی بدعت، یعنی اس طرح سے، اس لیے بدعت، اس لیے گمراہی ہے، اس لیے بدعت ہے کیونکہ ایسا کرنے والا غلط کار ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے، کیونکہ اس نے اس راستے کو چھوڑا، اس راستے پر اسے چلنا چاہیے تھا، تو اصل راستہ چھوڑنے کی وجہ سے ہی وہ مجرم ہو گیا، بدعتی ہو گیا۔ اگر صحیح موقع پر پہنچ بھی جائے بھٹکتے بھٹکتے تو بھی اس کا وہ راستہ غلط ہے اور غلط رہے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے راستہ تو غلط اختیار کیا لیکن پہنچ گیا نا منزل پر پہنچ گیا۔ آج مقلدین یہی کہتے ہیں، مقلدین اب بلا وجہ باور کراتے، کہتے ہیں بھائی آپ لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں نا، قرآن پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو، تو ٹھیک ہے، قرآن سنت پر عمل کرنا ہی تو مقصود ہے، یہی تو منزل مقصود ہے، اسی منزل پر تو پہنچنا ہے، قرآن و سنت پر کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی حنفیت کے راستے سے قرآن و سنت پر آ رہا ہے، ایک آدمی مالکیت، ایک آدمی ہے نا شافعیت، ایک آدمی حنبلیت کے راستے سے آتا ہے، تو آپ کو پریشانی کیا؟ سب لوگ آ تو رہے ہیں قرآن پر، سنت پر ہی۔ مسئلہ یہی ہے، یہی غلطی ہے۔ قرآن و سنت کو اصل بنانا ہے یا اقوال الرجال کو اصل بنانا ہے؟ قرآن و سنت کو اصل یا اقوال الرجال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پہلے کے لوگ ہیں یا بعد کے لوگ؟ حنفی، شافعی، مالکی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل کب آئے؟ ہدایت پر اللہ نے کن کو قرار دیا؟ ہدایت کی ضمانت، ہدایت کی خوشخبری اللہ نے کس کے بارے میں، کس کے راستے کو آئیڈیل بنا دیا؟ نبی کے صحابہ کرام کو آئیڈیل بنایا، نبی کے صحابہ کرام کا، ہر بات والا نبی کے صحابہ کو آئیڈیل مانے گا۔ تو اس طرح سے یہ دھوکہ، شبہ، وسوسہ، تاکہ لوگوں تقلید کرتے رہو۔ یہ مقلدین کا کیا ہے؟ یہ مقلدین کا بہت بڑا کنڈا، یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں لیکن تب بھی ہم غلط نہیں ہیں، ٹھیک ہے، غلطی پر نہیں ہے ہم، اب ہماری برائی نہ کریں، ہمیں غلط نہ ٹھہرائیں، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، قرآن و سنت ہی پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارا راستہ یہ ہے بس۔ وہ راستہ آپ نے کیوں اپنایا؟ ابو بکر نے اپنایا تھا، عمر نے اپنایا تھا، علی نے، عثمان نے، علی نے اپنایا تھا؟ نہیں اپنایا تھا۔ کیوں آپ اپنا رہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ان چاروں ائمہ کرام کو بیچ میں لاؤ؟ سن 80 سے لے کر کے 241 کے بیچ وفات پانے والے ان ائمہ کرام کو خود ان ائمہ کرام نے بھی کبھی نہیں کہا، بلکہ سارے اماموں نے منع کیا، بار بار منع کیا، ہمارے پیچھے نہیں چلنا، ہماری تقلید، بار بار کہا۔ کیوں آخر ایسا کرتے ہو؟ تو یہ عجیب و غریب دھوکہ ہے۔ اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت سب کیا ہے، یہ سب صحیح ہے اور سب کو تقلید کرنا چاہیے، یہ سب صحیح نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے تو غلط ہے۔
اس لیے ہٹ دھرمی کرنا، تعصب برتنا، دلیل کو چھوڑ کر کے کوئی حنفیت کی تائید کرے نہ چھوڑے، دلیل کو چھوڑ کر کے کوئی مالکیت کو پکڑ کے بیٹھا رہے نہ چھوڑے، کوئی آدمی ہے نا دلیل کے خلاف دیکھے شافعیت کا مسئلہ اور اس کو چھوڑ کر کے ہے نا کتاب و سنت کو نہ اپنائے۔ ایک آدمی حنبلی ہے اور حنبلیت پر ایسے اڑا ہوا ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل بھی ہیں، تب بھی وہ اپنے آپ کو حنبلی کہہ کر کے حنبلیت پر اڑا ہوا ہے۔ کہاں سے گنجائش ہے میرے بھائی، کہاں سے گنجائش، کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں فہو مخطئ، اگر وہ حق اور سنت کو پہنچ جائے تب بھی کیا ہے؟ وہ خطا کار ہے، غلط کار ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ پہنچا بھی ہے تو غلط راستے سے پہنچا ہے، من غیر طریق صحیح، صحیح راستے کے علاوہ راستے سے وہاں پہنچا ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ صحیح راستے سے ہی صحیح راستہ چل کر ہی منزل پر پہنچنا ہے۔ سورس کیوں چھوڑا؟ منزل پر پہنچا، بائی چانس پہنچا۔ جب وہ غلط راستہ ہے تو ایک بار صحیح جگہ پہنچ بھی گیا تو کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ بار بار ہمیشہ صحیح راستے پر چلے، اس لیے کہ راستہ غلط ہے۔ صحیح راستے پر چلے گا تو ہمیشہ صحیح منزل پر پہنچے گا، اور غلط راستے پر چل کر کے کبھی بائی چانس اتفاق سے اگر صحیح منزل پر پہنچ بھی گیا تو اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ سب کا کام ہے قرآن اور سنت اور صحابہ کی راہ پر چلیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ لأن الطریقہ صحیح راستہ کیا ہے؟ تسلیم۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ تسلیم، یعنی بس مان لو، قرآن آیا مان لو، حدیث آئی مان لو، نبی کے صحابہ کا موقف آیا مان لو۔ اگر مان لیتے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، ساتھیوں سے، اور اپنے بڑوں اور اپنے کبار اہل علم سلف سے خلف تک، ان کی باتوں کا خلاصہ کہ مان لینے کے بعد اختلاف نہیں بچے گا، مان لینے کے بعد تسلیم کر لینے کے بعد انتشار نہیں پیدا ہوگا۔ معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے جب آدمی تسلیم نہیں کرتا ہے نا۔ تو کیا کہا؟ کام ہے تسلیم کر لینا، گھس بیٹھ نہ کرنا، خوض نہ، بلا وجہ کسی چیز میں نہ پڑنا، جھگڑا نہ کرنا، بحث و تکرار نہ کرنا، اور مناظرے نہ کرنا، اور ایک دوسرے سے کشاکش پیدا نہ کرنا۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ الَّذِي يَشْحَنُ الْقُلُوبَ، اس لیے کہ اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نفرت۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک الگ الگ راستے پر چل رہا، وہ الگ راستے پر، وہ الگ راستے پر، وہ الگ راستے پر، اور ہر ایک اپنے اپنے راستے پر جس پر چل رہا ہے اسی پر مگن ہے، مست ہے، خوش، اس کے خلاف اپنے اپنے راستے پر، چاہے صحیح ہے چاہے غلط، اس پر کیا ہے؟ وہ خوش، مست و مگن۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، ان سارے فرقوں کے درمیان بے انتہا انتشار ہے، اختلاف۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اس کے نتیجے میں جو سب سے خطرناک چیز وجود میں آئی وہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں سب سے خطرناک جو چیز وجود میں آئی ہے وہ ہے تکفیر۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف صرف نفرت ہی نہیں کرتا بلکہ نفرت میں اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا، وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، یکفر بعضها بعضا، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دیتا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت راہ حق پر بھی ہے، اور کبھی بھی کسی کو بلا دلیل جسے اللہ نے اس کے رسول نے کافر نہ قرار دیا ہو، دائرہ اسلام سے باہر نہ قرار دیا ہو، کسی بھی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت بہت محتاط ہیں اس مسئلے میں۔ کافر وہ ہے جسے اللہ کافر قرار دے، نبی کافر قرار دے، ورنہ ہم کسی کو کافر قرار دینے کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ ہے، تو کہتے ہیں اس کا سب سے خطرناک نقصان یہ ہوا ہے کہ تکفیر آ گئی۔ ابھی سارے جو فرقے ہیں گمراہ فرقے، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، اس کو کافر، ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کی طرح۔ جیسے وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ لستم، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہودیوں کے پاس کوئی بیس نہیں، اور یہودی کہتے تھے عیسائیوں کے پاس کوئی بیس لیست النصارى علی شیء اور لیست الیہود علی شیء، وقالت اليهود ليست اليهود، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور وقالت اليهود ليست النصارى على شيء۔ یہودی عیسائیوں کو، نصارہ یہودیوں، وہ کہتے تھے تم غلط دین پر ہو، اور وہ کہتے تم غلط دین پر۔ میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر، یعنی یہ فرقے جو ہیں سب کیا ہیں؟ سب کے سب راہ حق اور ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہر ایک اپنے راستے کو صحیح شمار کرتا ہے،
اور دوسرے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ رہا مسئلہ اہل سنت والجماعت کا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کو تسلیم کیا اور اسی کے تابع ہو گئے۔ اسی نتیجے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ، اور اہل سنت کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دیتے، ایک دوسرے کو گمراہ نہیں ٹھہراتے، بلکہ ایک دوسرے کی حمد و ثنا مدح و ثنا کرتے ہیں۔ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک صاحب سنت دوسرے صاحب سنت کی تعریف کرتا ہے، مدح و ثنا کرتا ہے، اس کو گمراہ نہیں کہتا، اس کو بدعتی نہیں کہتا، اس کو فاسق اور کافر نہیں قرار دیتا ہے، بل یثنی بعضهم علی بعض، بلکہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ویقتدی بعضهم علی بعض ویقتدی بعضهم ببعض، اور ایک دوسرے کی اقتدا کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے، عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستہ صحیح ہے۔ تو انتشار، جھگڑا، اختلاف، دلوں کے اندر کینہ، کپٹ، بغض کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نا؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان مخالفت کرتا ہے حق کی، حق کو چھوڑے گا تو یہی نتیجہ، حق سے برگشتہ ہوگا تو ہر صورت میں دلوں کے اندر کینہ، نفرت اور بغض۔ آپ دیکھیے جاہلیت میں انتشار ہی انتشار، جھگڑا ہی جھگڑا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر سچا دین اسلام نہ آیا ہوتا تو پوری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی دلوں میں الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اسلام آیا، حق اترا تو سارے دل ایک ہو گئے، نہ کالے کا فرق، نہ گورے کا، نہ عرب کا، نہ عجم کا، نہ دور کا، نہ نزدیک کا، کوئی فرق باقی نہ بچا، سارے فاصلے ختم ہو گئے کہ حق کی راہ پر چلنے کی وجہ سے۔ تو یہی ہے مسئلہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ صرف جھگڑا، انتشار، دلوں کے اندر نفرت، کینہ اور کسی کو کافر کہنا، گمراہ کہنا، یہ سب کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور اس کی رائے، اس کی فکر، اس کی لاجک، اس کا نظریہ ہے نا، اس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل کو، اپنی لاجک کو سپورٹ کرتا ہے، تائید کرتا ہے، اور دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، اور اسے کہتا تم دلیل کے خلاف چل رہے، اور وہ ان کو کہتا تم دلیل کے خلاف چلتے ہو، جبکہ دونوں کے دونوں دلیل کے خلاف چلتے ہیں، دلیل پر وہ چلتے ہیں جو اہل سنت۔ اس کے بعد اخیر میں شیخ نے کیا کہا؟ اخیر میں کہا اسی کا نتیجہ یہ بھی ہے، آخری بات ہے یہ، اسی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اہل حق جو ہے نا، اہل سنت والجماعت، ان کو اگر کسی غلطی پر تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے، اور واقعی دلیل کے مطابق وہ بات ہو، تو کبھی بھی اہل سنت کبھی بھی اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، اکڑتے نہیں، اتراتے نہیں ہیں، بلکہ فوراً شرح صدر کے ساتھ اس غلطی کو قبول کر لیتے ہیں، اور شکریہ ادا کر کے حق کو قبول کرنا اور غلط کو چھوڑ دینا بلا تأمل، بلا تاخیر۔ جبکہ اس کی بالمقابل گمراہ فرقوں کا کیا کام ہے؟ گمراہ فرقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو سمجھائے، نصیحت کرے تو کوئی کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ وہ اس کو بدعتی، وہ اس کو بدعتی، وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، وہ اس کو گمراہ، وہ اس کو گمراہ۔ یہ ہے اہل بدعت۔ اہل بدعت کبھی بھی حق تسلیم نہیں کرتے، اڑے رہتے ہیں۔ باطل پر اڑے رہنا یہ باطل پرستوں کا کام ہے، اور حق کو من وعن سنتے ہی فوراً تسلیم کر لینا یہ اہل سنت والجماعت کا۔ تو یہ ہے آج کے اس درس کا خلاصہ۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا راستہ تسلیم، انقیاد، قبول کو بنائیں۔ قرآن اور سنت اور صحابہ کی جو چیز آ جائے بلا تعامل، ہمارا کوئی تعصب کسی چیز کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر تعصب ہے، طرفداری ہے، جانبداری ہے، تو بس قرآن و سنت کے دلائل اور صحابہ کرام کا فہم، اور یہی اہل سنت کا امتیاز ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ جبکہ سارے بدعتی اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ہر ایک حق کو نہیں دیکھتا، اپنے فرقے کو دیکھتا، اپنی پارٹی کو دیکھتا، اپنے نظریے کو دیکھتا، اپنی فکر کو دیکھتا ہے، اور اس کی تائید جس سے ہوتی ہے وہ مانتا ہے، اور اس کی تائید جو کرے اس کو اپنا سمجھتا ہے، اور جو اس کی تائید نہ کرے اسے اپنا مخالف اور اپنا حریف سمجھتا ہے۔ اور اسی کو حزبیت کہتے ہیں، اسی کو پارٹی بندی کہتے ہیں، کہ ایک نظریہ بنا لینا، اسی پر دوستی، اسی پر دشمنی کا معیار قائم کرنا۔ بھائی میرا یہ راستہ ہے، آپ مان لیں گے تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، نہیں مانتے ہیں تو آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اہل بدعت کا کام۔ اہل سنت کا کام کیا ہے؟ نہ تمہاری، نہ ہماری، نہ کسی کی، جو اللہ نے اتارا، نبی نے فرمایا، صحابہ نے سمجھا، اسی پر آپ بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاؤں۔ اس پر آؤ گے تو دوست رہو گے، اس پر نہیں آؤ گے تو دوست نہیں رہو گے۔ یہ ہے اہل سنت کا پیمان۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بے جا عقل پرستی، لاجک، دانشوری، اور اس کے علاوہ جھگڑے، تکرار، مناظرے، مباحثے،
ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی تمام چیزوں سے، کٹ حجتی، ہٹ دھرمی، ان تمام چیزوں سے، تمادی اس کو کہا جاتا ہے، سرکشی اس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انقیاد اور تسلیم کامل کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس سے نکلنا بدعات کا، گمراہی کا بہت بڑا گڑھا اور بہت بڑی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔